کہ انہوں نے کہا کہ ایک قحط سالی تھی، کہا کہ اگر قحط سالی نہیں ختم ہوتی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر امیر شخص پر اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے افراد کے برابر غریب لوگوں کی ذمہ داری عائد کر دوں۔ واہ! کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس سے گورنمنٹ کا کام ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے صرف یہ مانیٹرنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ سید صابر حسین، ان کا تعلق امراء میں سے ہے، آپ کا تعلق امراء میں سے ہے، دو لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں جو غربا میں سے ہیں، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ صرف اتنی ہوگی کہ ہم دونوں کو پابند کریں کہ آپ کے 5 افراد ہیں، ان کے 5 افراد کی آپ کفالت کریں گے۔ واہ! آپ بتائیے غربت ختم ہو گئی یا نہیں؟ یہ بالکل بالکل سمپل سا فارمولہ جو حضرت عمر فاروق نے دیا، اور وہ سمپل سا فارمولہ جس میں حضرت علی، اس میں ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹیکس تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض اسی لیے ہمارے اسکالرس نے ٹیکس کو منع کیا ہے کہ ٹیکس جو ہے یہ ظالمانہ نظام ہے، خاص طور پہ جو انڈائریکٹ ٹیکس کا کانسیپٹ کتاب الخراج کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کی تو کسی نہ کسی صورت میں اجازت ہے، ظاہر بات ہے کہ ملک کے انتظام انسلام کو چلانے کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اسکالرس سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن انڈائریکٹ ٹیکس میں تو یہ ہے کہ جو بیچارہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے، بالکل، اور برابر دے رہا ہے، اسی وجہ سے اور غریب ہو رہا ہے، دے رہا ہے وہ کنگال۔ بالکل۔ اب سر آپ نے جیسے ابھی فرمایا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر 22.5 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ایک فرد واحد کی انویسٹمنٹ پر بن رہی ہے، کیونکہ وہ اس کا مال تجارت ہے نا، تو 9 ارب روپے کی اس کی 9 بلین کی اس کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب معاملہ یہ کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم نے سنا شبر زیدی کا جب شروع کا دور تھا تو اس وقت شور ہوتا تھا جی ٹیکس نیٹ میں میکسیمم 1% لوگ ہیں، باقی 99% ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتے جن پر انکم ٹیکس لگتا ہے۔ اسی طرح بعد میں اس نے کہا میں نے کوشش کر کے 2% کیا، پھر 3، بہت میں نے کوشش کی 4 تک لے جاؤں گا، لیکن وہ دور اس کا چلا نہیں۔ اب حکومت کا وجود موجود، اس طرح کے لاتعداد لوگ بھی ہوں گے، ان سے بھی بڑے بڑے انویسٹرز ہوں گے، ان سے بھی بڑے بڑے کاروباری ہمارے یہاں کھرب پتی لوگ بھی موجود ہیں پاکستان میں۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس تو کنٹرولز ہیں، ان کے پاس کسی حد تک ڈیٹا بھی موجود ہے، اتھارٹی ہے، بالکل، وہ شفافیت کے ساتھ یونیفارمٹی وے میں اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا بہرحال گورنمنٹ پہ اعتماد وہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ جو رمضان شریف میں پہلے روزے کو جو زکوٰۃ کٹتی ہے، لوگ بہت میجورٹی جو ہے نکال لیتے ہیں، یا پھر وہ CZ50 فارم فل کر کے دے دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جو دینے والے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں دینے والے ہیں وہ تو نہیں دیتے ہیں، جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے سے دے دیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں جو کام کرنے کا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکالرس، شریعہ اسکالرس اس میں بہت بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں ان لوگوں کی زکوٰۃ کو نکالنے کے حوالے سے۔ اویئرنیس سیشن، میں نے خود بہت سارے اویئرنیس سیشن لاہور میں، کراچی میں کیے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر سیشن کے بعد نا کچھ لوگ ایسے ضرور میرے سامنے آئے ہیں جو پہلے زکوٰۃ دیتے نہیں تھے، انہوں نے دینا شروع کر دیا، یا دیتے تھے تو وداؤٹ اینی کیلکولیشن، جسٹ وہ رمضان میں کچھ تھیلیاں انہوں نے بنوا کے تقسیم کر دی، وہ کیلکولیشن پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینے والے ان کو قائل کیا جائے، ان کو اویئر کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا 2.5%، شیطان آپ کو 2.5% پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، 97.5% کے بارے میں آپ کو سوچنے نہیں دیتا ہے۔ اب جیسے 9 بلین ابھی تک ہم دونوں نے 22.5 کروڑ کتنی دفعہ کہہ دی، 22.5 کروڑ اگر آپ اکیلے بولیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو 9 بلین کہا جائے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو لوگوں کو قائل کیا جائے، بتایا جائے کہ دیکھیں یہ 2.5% ناٹ اینف۔ دوسری چیز یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کا مال تمہارے مال کو کھا جاتا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو وائرس بن جاتا ہے، 2.5% جو اگر آپ دیں گے تو باقی مال آپ کا محفوظ ہوگا، نہیں دیں گے تو یہ وائرس بن جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے، ہمیں ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے
گورنمنٹ کی سطح پہ اپنے طور پر کام ہونا چاہیے، لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمارے شریعہ اسکالرز، ہمارے ایکسپرٹس لوگوں کو قائل کریں۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والوں کو غربت کے خاتمے کے لیے میں ایک اصول بتا رہا ہوں، ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اس وقت جو سینیریو ہے، اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، صحیح۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں تو ارد گرد کو دیں، اگر کسی آرگنائزیشن کو بھی دینا چاہتے ہیں تو ان آرگنائزیشنز کو دیں جو ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، میرا اس پہ ابھی ایک کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے، زکوٰۃ کی غیر منطقانہ تقسیم۔ اچھا، میرے دوستوں نے کہا یار تم نے کیا نام رکھ لیا، غیر مساویانہ تقسیم؟ میں نے کہا یہ تم لوگ کہتے ہو، میرے لیے غیر منطقانہ تقسیم ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ غیر منطقی انداز میں نکال رہے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیموں کو آپ زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، ادھر گراس روٹ لیول پہ آپ کے علاقے میں غربت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کن کی جیب میں جانا چاہیے؟ غریب کی جیب میں یا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے زکوٰۃ 1 سال کے لیے جمع کر لیا، کیوں جمع کر لیا آپ نے؟ آپ کو کس نے یہ بات کہی؟ یا تو آپ کہیں کہ آپ کے معاشرے، سوسائٹی سے غریب ختم ہو گئے، ہم غربا کو تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ ان کو رکھا ہوا ہے کسٹڈی میں، جب وہ ملیں گے تو ہم دے دیں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بھی ہیں، میں لاسٹ ویک کی بات ہے، مجھے کراچی سے کال آئی ایک صاحب کی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شام کا وقت ہے، میں 1 کلو آٹا جو ہے نا اپنے گھر میں کسی طرح کر کے لے کر آیا۔ تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دینے پر لایا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو کہا جائے کہ زکوٰۃ آپ جو آپ کی فرسٹ لائن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، فرسٹ لائن کو آپ پہلے سرو کریں، اگر وہ لائن ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ سیکنڈ میں جائیں، پھر تھرڈ میں جائیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ آپ کسی چیز سے انکلائنڈ ہیں تو آپ کسی اور طرح سے آپ اس کے ساتھ اچھا کام کر لیں، لیکن جو غریبوں کا حق ہے نا، اس میں آپ کسی قسم کی آپ انکلینیشن کو جو ہے نا نہیں لے کے آئے کہ میرا فلاں سے بہت زیادہ وہ تو میں اسی کو دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ پہلا سوال تو ہے کہ کیا زکوٰۃ آپ کی ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، وہ تو غریبوں کا حق کہتا ہے کہ حق معلوم للسائل والمحروم۔ بالکل۔ تو آپ کسی کا رائٹ روکنے کا یا کسی کا رائٹ ڈائریکٹ دینے کے بجائے کسی کو دینے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ تو میں اس حوالے سے بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں میں نا اویئرنیس پیدا ہو۔ اگر ہم بنیادی طور پہ 2 باتوں کو سمجھیں کہ ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو دولت کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، بلکہ تھوڑا واپس لوٹ کے دین کے اس حکم کی طرف جانا ہے کہ جہاں امت کا کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم اور اخوت کا جذبہ رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اپنے پاس سے اگر آپ کو دینے والے آپ ہیں تو آپ ان کو دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں اس کے علاوہ بھی خیرات کی بڑی فضیلت ہے، معاملات کی بڑی فضیلت ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں سیف اللہ بھائی کہ جو صدقات واجبہ ہے نا، ان کی بھی اگر ایمانداری کے ساتھ ادائیگی ہو تو بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق ہے، ان کا قول حق ہے۔ وہ مطلب ہے کہ آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹیکس کا وجود ہی ختم ہو، وجود ہی دیکھیں نا، بالکل۔ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے یہ کہہ کر نا کہ ہم نے ہاسپٹلس قائم کرنے ہیں، بالکل، ٹیکس لیتی ہے کہ ہم نے ایسی جگہ قائم کرنی جہاں غربا و مساکین کی امداد ہو، سب کچھ۔ جب آپ کے گراس روٹ لیول پہ ہی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو کم از کم گورنمنٹ کا مور دین 50% جو برڈن ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب رہے گا انفراسٹرکچر وغیرہ، تو ٹیکس کا نظام جو ہے کسی حد تک، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر بعد کہی کہ ہمارے ان لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، پرنسپلز معلوم نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات عرض کروں کہ ایک فارمولہ مجھے کسی نے بتایا، بلکہ میں نے اکنامکس میں ایک دفعہ پڑھا بھی تھا کچھ عرصے پہلے، ایک اسکالر سے سنا کہ کیپٹلزم کے اندر، ابھی کیپٹلزم پہ بھی بات ہوگی تفصیل سے، کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یا جو ماڈرن اکنامکس ہے اس میں ایک فارمولہ کہہ لیں یا ایک اصول ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں
تو انفلیشن ول ڈکریز.